الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردش ایام دنوں کو بار بار لاتی رہتی ہے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ ہی شہادتوں، قربانیوں اور اثار کی تاریخ ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی رضا پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہشات، اپنی آنا کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اور مسلمانوں نے جس طرح سے جان نثاری کا ثبوت دیا عہد رسالت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جذبہ حریت، یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی، یہ کیا شے ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نصیب ہوتا ہے، اور وہی لوگ اس سے سرفراز ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے انوارات و برکات اپنے دل میں، اپنے سینے میں وصول کرتے ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اسے یقین ہے، اور وہ روزمرہ اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی ساری کوشش جان بچانے کی ہوتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک گوشت پوشت کا زندہ انسان اور وہ جان لٹانے پہ تیار ہو جائے۔ یہ ایک جذبہ جسے لوگ محبت کہتے ہیں، جس کی ادیب، دانشور اور شعراء مختلف تعبیریں کرتے ہیں، جسے گل و بلبل اور چاند چکوری کے افسانوں میں سمویا جاتا ہے۔ دراصل یہ اس جذبہ محبت کی معراج ہے کہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ارشادات عالیہ سے وہ محبت کرے کہ اس پہ جان لٹا دے۔ یہ حقیقی محبت ہے اور یہ محبت کی معراج ہے۔ اور ان عشاق کے لیے رب جلیل کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کہ اس راہ میں جو لوگ جان دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جان لٹاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ قتل بدن پہ صادر ہوتا ہے، قتل کا وقوع، جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، گردنیں کٹ جاتی ہیں، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، بہرحال جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان موت کی نیند سو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، بے شک ان کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، بے شک آپ ان کا جنازہ پڑھیں، بے شک آپ نے انہیں دفن کر دیا، لیکن لا تقولوا، مت کبھی بھی ایسا نہ کہو
کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء، حالانکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، انسانی شعور کی حدوں سے بالا تر ہے یہ زندگی۔ انسانی شعور اور انسانی علوم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ایک بدن کٹ پھٹ گیا، اس سے روح پرواز کر گئی، اسے دفن کر دیا گیا، اس کی قبر بن گئی، لیکن وہ زندہ ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے یہ سوچنا بھی درست نہیں ہے، ایسا سوچو بھی مت، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ مگر یہ بات انسان کے مادی علوم کے ادراک سے بالا تر ہے۔ یوں تو جیسے میں نے عرض کیا، تاریخ اسلام قربانیوں ہی کی ایک مسلسل داستان ہے، نہ ختم ہونے والی، اور انشاءاللہ العزیز جب تک مسلمان موجود ہیں یہ داستان رقم ہوتی رہے گی، اور مسلمان قیامت تک رہیں گے۔ یہ آخری امت ہے، آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک نبوت بھی آپ ہی کی رہے گی، دین آپ کا رہے گا، آپ کے جانثار بھی جانیں لٹاتے رہیں گے۔ مگر محرم الحرام کی قربانی جو خاندان نبوت نے دی، جس کی قیادت نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، وہ بالکل مختلف طرح کی ہے۔ شہادتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ہوئیں، مکہ مکرمہ میں لوگ شہید ہوئے، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، بدر احد میں شہید ہوئے، غزوات سرایا میں شہید ہوئے، اور جانیں نچھاور کرتے رہے۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ اور سب کا اپنا اپنا احترام ہے، لیکن یہ قربانی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، یہ بہت سے حوالوں سے بالکل مختلف ہے۔ جو لوگ بدر و احد میں شہید ہوئے، مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، غزوات سرایا میں شہید ہوئے، ان کا مقابلہ صریح کفر سے تھا، اور ایسے لوگوں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، کفار تھے، ظالم تھے، اور خود سر تھے، مطلق العنان تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز حق ان تک پہنچا تو اس نورانی آواز کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کے خدام نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کر دیا، اور آواز حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کی داستان الگ ہے۔ یہ یزید کے حکمران بننے سے شروع ہوتی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ نہ ہی یزید نے کوئی الگ دین اختیار کیا تھا، اور نہ ہی وہ لوگ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں کسی اور مذہب کے پیروکار کہلاتے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہوں اسی کے خاندان کو خاک و خون میں ملا دیں۔ یہ کتنے بدبخت تھے، کتنے بد نصیب تھے، اور کتنے سخت دل لوگ تھے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، شعور میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ یزید سے اختلاف کسی بہت بڑی اور مذہبی بات پر نہیں تھا، بلکہ بہت سے لوگ یزید سے متفق بھی تھے، بہت سے لوگ بیعت بھی کر چکے تھے، حکومت اس کے پاس تھی،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نگاہ باریک بین کے مطابق بنیادی بات یہ تھی کہ حکومت کسی کی بھی ہو، وہ نمائندہ ہے اور حکومت اللہ کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جس کے پاس اختیارات ہیں اور وہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے اللہ و اللہ کے رسول کی احکام کو نافذ کرنا ہے، ان کی تنفیذ کا ذمہ دار ہے، لوگوں پر اپنی پسند مسلط کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ ہاں شورا بنی، پھر شورا کا بعد میں اسمبلی نام ہو گیا، اسمبلیاں، سینٹ، یہ سب ادارے کیا ہیں؟ یہ مشورے کے ادارے ہیں کہ کوئی شخص اللہ و اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اپنی رائے مسلط نہ کرے۔ ایک تو ہوتا ہے براہ راست کوئی اپنی رائے مسلط کرتا ہے، ایک ہیلا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی رائے کو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا حکم بنا کر مسلط کر دے۔ تو یہ جو جنہیں شورا کہا جاتا ہے، یا آپ اسمبلی کہہ لیں، صوبائی ہے، قومی ہے یا سینٹ ہے، تو یہ ادارے اس لیے ہیں کہ وہ واقعی حق و انصاف ہو، صداقت ہو اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، کسی کی شخصی رائے نہ ہو۔ جہاں تک عوام اور عوامی رائے کا تعلق ہے تو اللہ و اللہ کے رسول کا ہر حکم نہ صرف عوام بلکہ کائنات کی بہتری اور فلاح کے لیے ہے۔ ایک ایک ذرے کی بہتری، ایک ایک ذرے کو اس کے حق کی رسانی اور ایک ایک فرد تک اس کے حقوق کے پہنچانے کا اہتمام اللہ کے احکام میں، اللہ کے رسول کے احکام میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے میں یزید کی حکومت میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی اور بعض احکام میں وہ اپنی پسند کو دخل اندازی کرتا تھا، ان پر عمل کرانے کی کوشش کرتا تھا۔ لہذا آپ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے وہاں بیعت یزید کی نہیں کی، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے کوفے کو روانہ ہوئے۔ کوفہ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دارالخلافت بھی تھا اور آپ کا گھر بھی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اگر میری رائے میں، ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہے اور کسی کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میری رائے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں ہوئے، محض اپنے دولت قدے پہ تشریف لے جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اہل و عیال بھی تھے، بیویاں اور بچیاں بھی تھیں، ننھے بچے بھی تھے، سارا خاندان تھا، اور غلام اور خادم اور اپنے محافظ جو ضرورت کے مطابق ساتھ تھے۔ ورنہ نواسہ رسول ایام حج میں مکہ مکرمہ میں تھے۔ اگر آپ اعلان جنگ فرماتے تو آپ کی ہستی ایسی نہ تھی کہ آپ صرف 72 آدمیوں کے ساتھ کربلا میں پائے جاتے، آپ کے ساتھ بھی ایک جمع غفیر ہوتا۔ میری ذاتی جو میں نے سمجھا ہے، جو میرے مطالعہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کو روانہ ہوئے اور اس میں اہل کوفہ کی ایک سازش بھی تھی کہ ان سب نے یہ فریاد بھی کی کہ ہم اس معاملے میں یزید کا ساتھ نہیں دینا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی مرضی اللہ کے بندوں پر مسلط ہو، آپ تشریف لائیے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے خادم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو عجیب بات یہ ہوئی کہ کوفے میں نیا گورنر حکومت نے بھیج دیا، اور گورنر نے جب لوگوں کو پریشرائز کیا تو وہ اپنی بات سے پھر گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے انہی کوفیوں کی ایک فوج بن گئی، کوفہ سے ہی فوج آئی جس نے کوفہ پہنچنے سے پہلے
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں روک دیا۔ جب آپ کے قافلے کو روکا گیا تو مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ جہاں جی چاہے جائیں، آپ کوفہ جائیں، بے شک جائیں، لیکن آپ یزید کی بیعت کر لیں، حکومت کے ساتھ آپ کا اختلاف ختم ہو جائے، پھر آپ آزاد ہیں، چاہیں واپس جائیں، چاہیں کوفہ جائیں، کوفہ رہیں، مدینہ منورہ رہیں، مکہ مکرمہ رہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ پر میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کروں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے میرے مقابلے میں کہ تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے؟ ہاں، تم مجھے چھوڑ دو، میں خود یزید کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہوں، میں بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ مجھے قید کر دے گا یا شہید کر دے گا، کیا ہوگا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے یزید کے روبرو جانے دو۔ اور اس بات پر اس لشکر کے سالار نے اتفاق کر لیا۔ چنانچہ آپ کوفہ جانے کی بجائے جہاں روکا گیا تھا وہاں سے دمشق کو روانہ ہو گئے، اور دمشق بہت دور مغرب کی طرف تھا، تو کوفہ کہ باہر سے گزرتے ہوئے، دور سے گزرتے ہوئے آپ تیسری منزل کربلا ہے، یہ اس راستے پر ہے جو راستہ کوفہ سے دمشق کو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ نہیں پہنچے، بلکہ وہاں سے وہ لشکر بھی ہمراہ تھا۔ آپ تیسری منزل پر کربلا پہنچے۔ اب کربلا سے آگے دمشق کا راستہ تھا جس پر آپ نے دمشق کو جانا تھا، تو بات بدل گئی۔ اس کی ایک وجہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اہل کوفہ نے جو دعوت نامے بھیجے تھے اور جو قول و اقرار کیے تھے اور جو خط لکھے تھے، تو سرداران کوفہ اور بڑے بڑے لوگوں کے وہ خطوط تھے، اور وہ ایک خرجین بھری ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ یزید کے پاس پہنچے اور یہ سارے خطوط پیش کیے تو ہماری شامت آ جائے گی کہ تم حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ چنانچہ کربلا میں انہوں نے مطلقاً روک دیا اور ہر طرح سے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ آپ یزید کی بیعت فرمائیں۔ آپ نے اس سے بالکل انکار کر دیا، اور آپ نے 3 مطالبات پیش فرمائے کہ یا تو جس طرح ہم چلے تھے مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہاں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اگر اس بات پہ تم راضی نہیں ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو تو مجھے ریاست اسلامی کی سرحد پر جانے دو، میں وہاں جا کر جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا اور ان لشکروں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا جو جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت سالار ابن زیاد تھا، اور یہ بھی اس پہلے سالار جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اسے بدل کر اس کی جگہ اسے بھیجا گیا کہ یہ زیادہ متشدد آدمی تھا۔ اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ سوائے بیعت یزید کی آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے ساتھ خانوادہ رسول ہے، جگر گوشہ رسول کے ساتھ چمنستان رسول کی کلیاں اور ننھے ننھے شگوفے ہیں، پردہ دار بچیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، اور خاندان ہے، بچے ہیں، جوان بھی ہیں اور ننھے بھی ہیں، اور چند خدام ہیں ہمراہ۔ آپ کے پاس کوئی لشکر نہیں کہ آپ ایک مسلح اور سرکاری لشکر کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما دیں۔ اگر بیعت کر بھی لیتے ہیں تو کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا،
قرآن تبدیل نہیں کیا گیا، احکام تبدیل نہیں کیے گئے، نمازیں وہی ہیں، روزے وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، تو پھر اتنی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ قربان کرنا منظور فرما لیا اور بیعت سے انکار کر دیا؟ دیکھیں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو اس طرف نگاہ فرمائی ہوگی کہ کل عرصہ محشر میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا کہ حسین تم نے اپنی جان تو دی لیکن میرے سارے خاندان کو وہاں بھوکا پیاسا دشت و صحرا میں کیوں تہ کروا دیا؟ اگر یہ پوچھا جائے تو کیا جواب ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. ہم جو 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، تلاوت قرآن کی کرتے ہیں ہم، بس دین کا حق ادا ہو گیا. نہیں، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا نام ہے، ایک ایک سنت، ایک ایک حکم کا نام ہے. اور جہاں بھی حکم عدولی ہوگی اور کوئی اپنی پسند کو داخل کرے گا وہاں دین قتل ہوگا، دین کو زخم لگے گا. اور اسلام یہ ہے کہ مسلمان وہ زخم سینے پہ لے، دین پہ نہ لگنے دے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر نانا کریم نے پوچھا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے آپ کے شریعت مطہرہ میں کسی الف بے جیم کی رائے کو داخل ہونے کا راستہ نہیں دیا. میری اس ادا پہ خوش ہوں گے، مجھے انعام سے سرفراز فرمائیں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دنیا کا ہر دکھ سہا. ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کو تکالیف پہنچی، تمام انبیاء کو دکھ دیے گئے، لیکن جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی. گویا زندگی عالی میں اور دنیا دار فانی میں جتنا قیام حضور کا رہا، آپ نے اپنی جان عزیز پر بھی دنیا کے تمام دکھ سہے، مگر دین کو سورج کی طرح روشن اور سورج سے زیادہ روشن اور واضح کر کے دنیا پہ نافذ فرمایا. یہی ادا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنائی. اور آخر میں جب آپ نے سمجھا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے تو کربلا میں آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں دوش رسول کا سوار ہوں، میں نبی کریم محمد الرسول اللہ کا جگر گوشہ اور آپ کا عالی خون ہوں، آپ کی نسب ہوں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور حضور کی ایک ایک ادا کی حفاظت میرا ذمہ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس بات پر اختلاف کر رہا ہوں کہ دین برحق میں اور حکمرانی میں، دین میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے حبیب کے احکام کے مقابلے میں کوئی شخص کا کتنا بھی بڑا ہو، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں اور اسے اس میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے باوجود تم لوگ میرے قتل کے در پہ ہو اور تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. آپ کا خطبہ سن کر خوش نصیب لوگ جو تھے وہ لشکر یزید سے لشکر حسین میں آئے، بلکہ لشکر یزید کا ایک بہت اعلیٰ سردار اور سالار حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے لڑنے کا حق ادا کر دیا. جنگ ہوئی اور جنگ تو جنگ ہوتی ہے، لیکن یہ جنگ، اس میں دو باتیں جنگ میں بھی عجیب تھیں کہ ایک طرف سرکاری اور تیار شدہ اور مسلح پوری طرح سے لڑائی کے دو پیش سے آگاہ لوگوں پر لشکر تھا، اور دوسری طرف 72 افراد
جن میں بچے بھی تھے جو شہید ہوئے اور خانوادہ نبوت تھا، پردہ دار بچیاں اور خواتین تھیں، لیکن جنگ ہوئی اور خوب ہوئی، بڑی جم کر ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمیت ایک ایک فرد جو خاندان رسول کا تھا اس نے جامِ شہادت نوش فرمایا، جو خدام ساتھ تھے انہوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا، اور سینوں پہ زخم کھائے، کسی فرد نے اس جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی۔ ایک ایسا خونی شگاف اسلام میں داخل ہوا، دین میں ایک اتنا بڑا شگاف پڑ گیا اس خونی منظر سے، جو نہ آج تک پر ہوا ہے اور شاید کبھی بھی پر نہیں ہو سکے گا۔ مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والے اختلاف کا دروازہ کھل گیا، اور اتنا بڑا اختلاف ہوا کہ اب تو شاید اس کے پر ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے، بنیادی طور پر خواہ کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کلمہ طیبہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تاریخ میں موجود ہے کہ قرآن حکیم کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہاں، جو غلط تعبیریں اور غلط تعویلیں اپنی رائے سے کوئی گھڑ کے اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہو، اپنی رائے سے حکومت کرنا چاہتا ہو، اپنی پسند کو داخل کرنا چاہتا ہو، یہ دروازہ بند کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ جس گردن پر محمد رسول اللہ کے لبہائے مبارک کے بوسوں کے نشان ثبت تھے، وہ گردن خنجر سے کٹ گئی۔ جو سینہ حضور کے سینے اطہر پہ رہا کرتا تھا اور جو وجود دوش اطہر پہ سواری کرتا تھا، وہ نیزوں اور تینوں سے چھلنی ہو گیا۔ آج ہم مختلف طریقوں سے محرم الحرام کی یاد بھی مناتے ہیں، مختلف رسومات بھی ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے نظریے کے مطابق مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں۔ کوئی اسے بڑا دکھ سمجھ کر روتا ہے، پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، کوئی ان کے ایصال ثواب کے لیے شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، کوئی دیگیں پکا کر تقسیم کرتا ہے، کوئی مختلف عبادتیں کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی ختم پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اصل بات جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، کیا ہماری توجہ اس طرف بھی ہے؟ کیا ہم سب آج یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ دین کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کا کتنا احترام ہو رہا ہے اور ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ دیکھنے کے لیے بھی ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے کردار کے سانچے پہ لایا جائے کہ مجھ میں حسینیت کتنی ہے، اور کہیں میرے دامن میں بھی کوئی یزیدیت تو نہیں پیوستہ، کہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور ایک طرف حسینیت، تحفظ ادائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک ایک حکم، سنت، واجب، مستحب تک کی نگہداشت، اور دوسری طرف اپنی پسند، جسے میں تو یزیدیت کہوں گا کہ ہم دین کے مقابلے میں جب اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں تو چھوٹا ہے تو چھوٹی یزیدیت ہے، بڑا کام ہے تو بڑی ہو جائے گی، لیکن ہوگی یزیدیت۔ تو یہ حسینیت و یزیدیت کی جنگ، جیسے وہ کہا گیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں شیطان بھی قیامت تک موجود ہے، انسان کا نفس بھی امارہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کا پیغام اور اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے بارگاہ رسالت کے خدام بھی اپنی پوری جاں فشانی سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی شب بھر اللہ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ایک ایک ادائے رسول پہ فدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے منظر میں کہاں ہوں؟ میرے دامن میں حسینیت ہے یا کہیں خدا نخواستہ کوئی یزیدیت کا داغ تو نہیں پڑ گیا؟ اگر ہم اس طرف توجہ فرمائے تو شاید جو جھگڑے ہم فرقہ پرستی اور مذہب کے نام پہ کرتے ہیں ان کی گنجائش باقی نہ رہے، اور ہم ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے کی بجائے، یہ لڑائی بھی تو اسی بات پر ہے کہ ہم دوسرے پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو نہیں ہے، کوئی قرآن کا حکم تو نہیں ہے، کوئی سنت فرض واجب تو نہیں ہے۔ ہم اپنی رائے، یعنی محرم الحرام میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ میری پسند سے کرے۔ بات تو نہیں آ پہنچی۔ تو اگر ہم یہ اپنی رائے چھوڑ کر احکام شریعت اور اتباع رسالت کو اپنائیں تو اگر فرقہ بندی ختم نہ ہو تو جنگ و جدل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر اور صداقت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔